لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں 2-3 باتیں ہیں۔ حضور کی سیرت کا بہت بڑا حصہ ہے یہ، حضور کی سیرت کا بہت بڑا حصہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کا خیال کیا جائے۔ اور ہمارا حال کیا ہے آج؟ ذرا سی بات پر آپ کے بچوں کی کسی سے باہر لڑائی ہو گئی تو آپ بجائے سمجھانے کے، آپ بجائے لڑائی کو مٹانے کے، آپ آتے ہیں گھروں سے اور دوسرے کے بچوں کو یا تو مارنا شروع کرتے ہیں یا گالیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے۔ یا چھوٹی چھوٹی بات پر آپ لاٹھیاں نکال لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کے ہاں بندوقیں نکل آتی ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں، حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور ایسے دور میں بھی جب کہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم ایک دوسرے کے دل کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ میرے عزیز، ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کہ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل کیا جائے؟ میرے عزیز، آپ ذرا سوچیں، آپ کسی کو گالی دیں گے، کسی کے بچے کو ماریں گے، کسی پر لاٹھیاں نکال کے لائیں گے تو دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا اس کا؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں دل توڑنے نہیں آیا میں، اور آپ کے عمل سے سامنے والے کا دل ٹوٹ رہا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور رسول اللہ کی دنیا میں مخالفت کرو گے تو جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ میرے عزیز، اگر آپ نے اس ایک بات پر عمل کر لیا کہ آپ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم آج کے بعد کسی کا دل نہیں توڑیں گے، کسی کے دل کو شکستہ نہیں کریں گے، کسی کے دل کو مضطرب نہیں کریں گے، کسی کے دل کو پریشان نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک آدمی جب یہ سوچ لے گا تو آپ کے درمیان اتحاد کرانے کے لیے نہ کسی نیتا کو آنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مولانا کو اتحاد کرانے کی ضرورت ہے، آٹومیٹک محبتیں قائم ہو جائیں گی کہ نہیں؟ تو سیرت کے اس اہم پہلو پر جو ہے آپ غور کریں۔ تو میں شعر پڑھ رہا تھا، سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شاہ کون و مقام پہنچے، کیسا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑے ان کی عنایتوں کا، یہ فیض عام دیکھے جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر اور رہ گیا، چلو اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم۔ احمد رضا جانتے ہیں نا؟ احمد رضا وہی جنہیں آپ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہر جگہ یہ نام ضرور آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کی زبانوں پر کسی نام کا اس انداز سے جاری ہو جانا کہ ہندوستان میں دیکھو تو اعلیٰ حضرت، پاکستان میں دیکھو تو اعلیٰ حضرت، دنیا کے جس ملک میں دیکھو زبانوں پر مسلمانوں کی اعلیٰ حضرت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ پا چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موقع نہیں ہے ورنہ بتاتا میں ان کے بارے میں کیوں نام لیا جاتا ہے۔ خیر، احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پیکر، اسرار دین کا محرم، ان کا کلام حسن شعر و ادب کا سنگم، مختار جن کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات، تو آج کا یہ پروگرام عقیقے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ آپ کو چند باتیں یہ بتا دی جائیں کہ اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے اور اولاد کی تربیت کتنی ضروری ہے ہمارے اوپر۔ بے پناہ ضروری ہے اولاد کی تربیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی، مال دیا، گھر دیا، اولاد دی، اس کے علاوہ بہت سی نعمتیں، اور نعمتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے لازیدنکم، تو میں نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دوں گا، اور نعمتوں پر اگر شکریہ نہ ادا کیا جائے تو نعمتیں گھٹ جاتی ہیں۔ تو عقیقہ جو ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا یا بیٹی عطا فرمائی، اور آپ اس کے شکریہ کے طور پر جو ہے وہ جانور ذبح کرتے ہیں اور عقیقہ کرتے ہیں۔ اس عقیقے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، عقیقے سے بچہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن عقیقہ کیا جائے فقط یہ سوچ کر کے یہ سنت ہے، یہ نہیں کہ ہمارا نام ہو جائے۔ معاشرے میں ہمیں لوگ یہ کہنے لگے کہ بہت بڑا عقیقہ کیا تھا صاحب فلاں نے، اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہے تو پھر جو فائدے حقیقی عقیقے کی وجہ سے آپ کے بچے کو ملتے وہ نہیں مل پائیں گے، اس لیے خلوص رہنا چاہیے۔
تو حضرات بچے کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، بچپن ہی سے اچھی ہونی چاہیے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے نا، یعنی ماں حاملہ ہو جاتی ہے، تو ماں کے کام جو ہوتے ہیں، اب ماں جو کام کرتی ہے، جو افعال ہوتے ہیں، جو حرکتیں ہوتی ہیں ماں کی، اچھی حرکتیں یا بری حرکتیں جو بھی ہوتی ہیں، ان کا اثر ڈائریکٹ بچے پر پڑا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آج میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ عورت جو کام کرتی ہے اس وقت اس کا اثر جو ہے وہ بچے کے ڈی این اے میں پہنچتا ہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا تو آپ کو یہ پوری تفصیل مل جائے گی کہ کس انداز سے والدہ کے کیے جانے والے کاموں کا اثر بچے کے ڈی این اے پر پڑتا ہے۔ یعنی ماں اگر حاملہ ہونے کے وقت میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو قرآن کی تلاوت کا اثر بچے پر پڑتا ہے، اگر وہ گانے گاتی ہے تو گانوں کا اثر بچے پر پڑتا ہے، اگر وہ نعتیں پڑھتی ہے تو نعتوں کا اثر بچے پر پڑتا ہے، اگر وہ درود پاک کے نغمے گنگناتی ہے تو درود پاک کا اثر بچے پر پڑا کرتا ہے۔ اور جو بچہ، جس بچے کی ماں حالت حمل میں نعتیں پڑھتی نظر آئے، جس بچے کی ماں حالت حمل میں قرآن کی تلاوت کرتی نظر آئے، جس بچے کی ماں حالت حمل میں درود پاک کے نغمے گنگناتی نظر آئے، تو مجھے بتاؤ جب بچے کے ڈی این اے میں درود پاک کا اثر پہنچے گا، جب بچے کے ڈی این اے میں قرآن کی تلاوت کا اثر پہنچے گا، جب بچے کے ڈی این اے میں درود پاک کے اور نعت کے نغموں کا اثر پہنچے گا، جب قرآن پاک کی سورتوں کا اثر پہنچے گا، تو قسم خدا کی یہ بچہ عام بچہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بچہ حضرت صدیق اکبر کا غلام ہوگا، یہ بچہ حضرت فاروق اعظم کا غلام ہوگا، یہ بچہ حضرت عثمان غنی کا غلام ہوگا، یہ بچہ حضرت مولا علی کا غلام ہوگا، بلکہ یوں کہہ لو کہ یہ بچہ شہیدوں کے امام کربلا میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین کا غلام ہوگا، وہ سچا حسینی ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچوں پر ماں کی تربیت کا کتنا اچھا اثر پڑتا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا۔ میں 2-3 واقعات آپ کو سناؤں کہ مائیں اگر اچھی ہوتی ہیں تو بچے اچھے ہوتے ہیں، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ پچھلی شخصیات کا، بزرگوں کا آپ مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بچہ بھی ولی ہوا ہے، جو بچہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہوا ہے، جو بچہ بھی غازی ہوا ہے، جو بچہ بھی شہید ہوا ہے، تو ایسے ہر بچے کے پیچھے ماں کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا، ماں کا کردار نظر آئے گا، ماں کا عمل نظر آئے گا، ماں کی نیکی نظر آئے گی، ماں کے سجدے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن فروخ، ہزاروں سال پرانے بزرگ ہیں یہ۔ حضرت امام مالک 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن فروخ کے بیٹے امام ربیعہ امام مالک کے استاذ حدیث ہیں۔ میں ان کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ یہ جب حالت حمل میں تھے، حضرت ربیعہ ماں کے شکم میں تھے، ان کے والد حضرت عبد الرحمن فروخ جو ہے وہ جہاد کے لیے گئے، جہاد کے لیے۔ تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک جنگ لڑی، پتہ چلا دوسرے ملک میں جو ہے وہ مسلمان مار کا آرائی کر رہے ہیں، مسلمانوں سے جنگ ہو رہی ہے، تو دوسرے ملک راستہ اختیار کر لیا، تیسرے ملک چلے گئے، تو کبھی کبھی بہت دن ہو جاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن فروخ نے 30,000 دینار اپنی بیوی کو دیے، اور دینے کے بعد وہ وہاں سے چل دیے اور گئے جنگ لڑنے کے لیے۔ 27 سال تک واپس نہیں ہوئے۔ کتنے؟ 27 سال تک باہر رہے۔ بڑا اچھا واقعہ آپ سنیں ذرا، میں آرام سے سنا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ 27 سال تک واپس نہیں آئے۔ ادھر جو 30,000 دینار بیوی کو دے کے گئے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا، جن کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ربیعہ۔ کیا؟ ربیعۃ الرائے یا ربیعہ، امام ربیعہ ان کا نام رکھا گیا۔ وہ پیدا ہوئے، اس کے بعد بیوی نے انہیں پڑھانا شروع کیا۔ اللہ اکبر! اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا امام ربیعہ کو، اتنا بڑا محدث بنا دیا کہ 30,000 دینار پورے کے پورے اپنے بیٹے کی پڑھائی پر خرچ کر دیے۔ یہاں تک کہ اس سے بھی پورا نہ ہوا تو آپ کی والدہ نے اپنے مکان کی کڑیاں بیچ کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ اللہ اکبر! وہ اتنا بڑا عالم بنایا، اتنا بڑا عالم بنایا کہ حضور کی مسجد، مسجد نبوی، سبحان اللہ، حضور کی مسجد، مسجد نبوی، اور منبر کون سا؟ منبر رسول، منبر رسول پر بیٹھ کر حضرت امام ربیعہ
حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور آپ کے زمرے حدیث میں، آپ کے شاگردوں میں، آپ کے حدیث سننے والوں میں کوئی چھوٹے موٹے نہیں بلکہ امام مالک جیسے بڑے بڑے محدث رہا کرتے۔ امام مالک وہ بھی آپ سے حدیث پڑھتے، بہت بڑے محدث بن گئے۔ 27 سال کے بعد آپ کے باپ حضرت عبد الرحمن فروخ واپس آئے۔ تاریخ دمشق میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ 27 سال کے بعد جب واپس آئے، بڑے کمزور ہو گئے تھے، بوڑھے بھی ہو گئے تھے، اپنے گھوڑے پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے اپنے جو ہتھیار ہاتھ میں تھا آپ کے اسی سے آپ نے دروازے کو بجایا کہ دروازے کے اندر سے کوئی آئے، تو مکان کے اندر سے نکل کے آئے کون؟ حضرت امام ربیعہ جو محدث تھے مدینے کے، بیٹے تھے، پتہ نہیں تھا چونکہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن یہ سوچتے آ رہے تھے، پتہ نہیں جب میں گھر سے گیا تھا تو میری ماں حاملہ تھی، پتہ نہیں وہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، وہ بچہ زندہ بھی ہے یا زندہ نہیں ہے، کیا ہوا ہوگا اس بچے کا، کیسے اس کی تربیت ہوئی ہوگی، یہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دروازہ کھلا ہے، حضرت امام ربیعہ گھر سے باہر نکلے ہیں، اور جیسے ہی امام ربیعہ نے دیکھا ہے ان کو، حضرت عبد الرحمن کو، تو کہتے ہیں رک جاؤ، میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ گھر میرا ہے، اس کا مالک میں ہوں، آپ اجنبی ہو، میرے گھر میں کیسے داخل ہو سکتے ہو، میرے گھر میں میری ماں ہے، ان کا پردہ ہے، وہ اس گھر میں کوئی غیر نہیں آتا، کوئی اجنبی نہیں آتا، روک دیا ہے حضرت عبد الرحمن فروخ کو۔ حضرت عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں اے دشمن، تو کون ہوتا مجھے روکنے والا، یہ تو گھر میرا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تمہارا نہیں ہے، گھر میرا ہے۔ یہاں تک کہ بہت اختلاف ہو گیا، آوازیں تیز ہو گئی، آوازیں تیز نکلنے لگی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ مفتی آفتاب صاحب بھی آ چکے ہیں، میرے بعد ان کی تقریر ہونی ہے، تو کچھ دیر آپ مجھے اور سماعت کر لیں۔ ویسے ابھی ٹائم زیادہ نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ ابھی ٹائم۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبد الرحمن میں اور حضرت ربیعہ میں دونوں میں جھگڑا ہونے لگا، آوازیں تیز ہو گئی، یہاں تک کہ آس پاس کے لوگ نکل آئے، حضرت امام مالک بھی آ گئے۔ امام مالک کہتے ہیں عبد الرحمن فروخ سے کہ آپ کیوں پریشان کر رہے ہو، کیوں اس گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو، یہ گھر ان کا ہے، آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، کسی اور گھر میں چلے جائیں، یہاں کیوں پریشان کر رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں اے امام، تم جانتے نہیں ہو مجھے کون ہو، یہ گھر میرا ہے اور میں عبد الرحمن فروخ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جب عبد الرحمن نام سنا نا، تو گھر کے اندر سے جس بیوی کو 27 سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے، وہ بھی نکل کے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ سختہ طاری ہو گیا، کہتی ہیں اے ربیعہ، اے میرے بیٹے محدث، تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے، یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہارے والد ہیں، 27 سال پہلے گئے تھے جب تم میرے پیٹ میں تھے، میرے شکم میں تھے۔ اللہ اکبر۔ جب پتہ چلتا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، میرے باپ ہیں، اور انہیں پتہ چلتا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، میرے بیٹے ہیں، دونوں گلے لگ جاتے ہیں، بڑے روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخرکار دونوں گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی رات گزر جاتی ہے۔ ایک روایت میں عصر کا وقت ہے، ایک میں فجر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے۔ امام ربیعہ یعنی جو بیٹے ہیں وہ پہلے چلے جاتے ہیں مسجد نبوی، اور بعد میں جو ہے باپ جاتے ہیں۔ باپ جانے سے پہلے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں بیوی یہ بتاؤ کہ میں تمہیں 30,000 دینار دے کے گیا تھا، وہ دینار کہاں ہے؟ تو بیوی کہتی ہے ذرا سکون رکھو، صبر کرو، تمہیں جواب مل جائے گا، میں نے وہ بڑی اچھے طریقے سے جمع کر دیے ہیں، بڑی اچھی جگہ لگا رکھے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے انہیں جمع کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن فروخ پہنچتے ہیں مسجد نبوی، اور جب مسجد نبوی میں پہنچے، نماز ہوئی، نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان منبر رسول پر بیٹھا ہے، صافہ بندھا ہوا ہے اور جبہ پہن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ چہرے سے نور کی لڑیاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، نور جھلک رہا ہے، پہچان نہ سکے۔ گھر میں ملاقات تو ہو گئی تھی، لیکن چونکہ گھر میں تو ایسے ہی تھے نا، جیسے سونے کا عالم تھا، سونے کا ٹائم تھا، تو جبہ بھی نہیں تھا، صافہ بھی نہیں تھا، لیکن جب صافے میں دیکھا، جبے میں دیکھا، چہرے پہ نور دیکھا، وضو کے اثرات دیکھے، تو پہچان نہ سکے اور کہنے لگے، ایک صاحب تھے وہی، ان سے پوچھنے لگے مجھے یہ بتاؤ یہ نوجوان کون ہے؟ میری آنکھوں سے رشک کے آنسو جھڑنے لگے ہیں کہ کتنا مقدس ہے یہ نوجوان اور کتنا مقدس
मुहद्दिस होगा वो बाप जिसने इस बेटे को जन्म दिया है, अल्लाह अकबर, जो मिंबर रसूल पर रसूलुल्लाह की मस्जिद में दरस हदीस दे रहा है, अल्लाह अकबर, ये कौन मुहद्दिस है? तो वो कहते हैं मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इसके एक बाप हैं जिनका नाम अब्दुल रहमान है। वो 27 साल पहले यहाँ से जिहाद करने के लिए गए थे और मैंने अभी अभी सुना है कि वो रात वापस आ गए हैं। अल्लाह अकबर, जब इतना सुना है ना कि अब्दुल रहमान का बेटा है, जब इतना सुना है ना कि मेरा बेटा है, जब इतना सुना है कि ये मुहद्दिस जो रसूलुल्लाह के मिंबर पर हदीस सुना रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा लख्त जिगर है, मेरा नूर नजर है। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने फर्रुख की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, यानी खुशी में आंसू निकलते हैं, क्योंकि कभी खुशी में भी आंसू निकल आते हैं, रो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ मालिक को बोला मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं, तूने ऐसा बेटा मुझे दिया है, ऐसा नूर नजर दिया है, ऐसा लख्त जिगर दिया है, जो तेरे महबूब के मिंबर पर बैठकर तेरे महबूब की ज़बान मुबारक से निकलने वाले कलिमात को सुना रहा है, और सुनने वालों में कोई आम लोग नहीं बल्कि इस जमाने के बड़े बड़े मुहद्दिस इस मेरे बेटे से दरस हदीस हासिल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, फख्र रुके नहीं वहाँ और जो है घर चले गए, आंसू बहा रहे हैं खुशी में, और बीवी से जाके कहा, ए बीवी, मुझे आज अपने मुकद्दर पे रश्क हो रहा है, तुमने बड़ा बेहतरीन बेटा पैदा किया है, वाकई तुमने बड़ी मेहनत की है, तुमने बड़ा अच्छा लख्त जिगर पैदा किया है। वो कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, आपने पूछा था ना अभी कि वो 30,000 दीनार कहाँ गए? ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मैंने वो 30,000 दीनार पूरे के पूरे इस बेटे पर लगा दिए हैं, बताओ मैंने सही किया कि नहीं किया? तो कहते हैं वाकई तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। मेरे अजीज, वाकया तो आपने सुना, लेकिन मुझे बताओ ये इमाम रबिया, ये मुहद्दिस कैसे बने, ये इतने बड़े आलिम कैसे बने, या अल्लाह के रसूल की हदीसों को समझने वाले कैसे बन गए? इमाम मालिक जिनकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय कर रहे हैं, कौन है इमाम मालिक? इमाम मालिक वो इमाम है कि जो 4 इमामों में से एक है, और जिनके इश्क़ रसूल का आलम यह था कि मदीनतुल रसूल में ये हज करने के लिए गए, तो जब से गए उसके बाद एक कदम भी मदीने से बाहर नहीं निकाला कि काश कहीं ऐसा ना हो कि मैं मदीने से बाहर जाऊं और मेरा इंतकाल हो जाए। यानी उन्होंने अपने दिल में ये ख्वाहिश पाली थी कि काश मेरा इंतकाल हो तो मदीनतुल रसूल की सरजमीन हो। सुभान अल्लाह, ये इमाम मालिक इमाम रबिया के शागिर्द। इससे क्या पता चला कि माएँ अगर अज़मत वाली होती हैं, माएँ अगर दीनदार होती हैं, माएँ अगर अल्लाह वाली होती हैं, तो बेटों को भी वैसे ही बना देती हैं। अरे वो गौसे आज़म का वाक़या तो आपने मशहूर सुना है ना, बहुत मशहूर वाक़या है। मैं तो थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि जब गौसे आज़म जाने लगे 13 से 14 साल की उम्र में जीलान जाने लगे। जीलान जो है ईरान में है, आज भी ईरान में है। वो पैदल चल के गए थे गौसे आज़म जीलान। तो वालिदा ने क्या कहा था लास्ट में? यही तो कहा था, बेटा एक बात याद रखना, जा तो रहे हो, झूठ मत बोलना, खिलाफ वाक़या कोई बात मत करना। अल्लाह अकबर, ये वालिदा किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ी तो नहीं थी, या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से फारिग तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह अकबर उन्होंने ऐसी तालीम दी जो न जाने कितनों के ईमान का सबब बनी। और जब रास्ते में गए तो डाकुओं ने लूटा, वो भी आपको सारा वाक़या मालूम है, डाकुओं ने लूटा। आपने खुद ही कह दिया मेरे पास भी हैं। हैरत में पड़ गए सारे डाकू, ये कैसा मामला है, ये बच्चा अजीब है। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया था? गौसे आज़म ने यही तो कहा था कि मेरी वालिदा ने मुझसे वादा किया है कि मैं झूठ ना बोलूँ। अल्लाह अकबर। तो उन्हें भी एहसास हुआ था झूठ बहुत बड़ी बला है। ये झूठ जिसके अंदर आ जाता है, हदीस पाक में आता है, झूठ और ईमान जमा नहीं होते। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? हुजूर ने फरमाया हाँ हो सकता है। कहा क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? हुजूर ने हाँ में जवाब दिया। लेकिन उसके बाद हुजूर से उन सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह क्या मोमिन झूठा हो सकता है? हुजूर ने फरमाया नहीं, झूठा नहीं हो सकता मोमिन। यानी जो सच्चा मोमिन होगा वो झूठ नहीं बोल सकता। आज हमारा हाल क्या है? छोटी छोटी बातों पे बैठा घर बता रहा मुरादाबाद में, बैठा घर बता रहा सराय तरीन में हूँ, ये झूठ है कि नहीं है? ये फ़ोन पे जो झूठ बोला जाता है ना, ये भी झूठ ही होता है। और झूठ जो बोलते हैं ना, तो नामा अमाल में तो लिख लिया जाता, क़यामत के दिन आया कि झूठों के लिए जहन्नमियों के बदन से निकलने वाली जो पीप होगी ना, वो झूठों को पिलाई जाएगी।
چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں یار، بڑی غلط بات ہے۔ غوث اعظم کے اس جو ہے واقعے پر عمل کریں اور جھوٹ کو چھوڑ دیں، یہی عہد کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ خیر آخری باتیں میں بتاؤں آپ کو، واقعات تو بہت ہیں حضرات۔ حضور نے ارشاد فرمایا ادبوا ثلاثہ خصال، اپنی اولاد میں 3 باتیں پیدا کر دو، اپنی اولاد کو 3 باتوں کا ادب دے دو، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اور حضور کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کریم کی تلاوت کی محبت۔ بس آخری باتیں کر رہا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے حضور نے فرمایا نبی کی محبت پیدا کر دو اپنے بچوں میں۔ کیا کر دو؟ نبی کی، زور سے بولو، کیا کر دو؟ نبی کی محبت پیدا کر دو اپنے بچوں میں۔ جب نبی کا عاشق ہو جائے گا، نبی کا دیوانہ ہو جائے گا، تو بتاؤ اس کا کوئی قدم نبی کے خلاف اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا۔ کیسے پیدا کرنی ہے نبی کی محبت؟ بچپن ہی سے نبی کی نعتیں سناؤ بچوں کو، بچپن ہی سے نبی کے واقعات سناؤ، بچپن ہی سے نبی کے صحابہ کے واقعات سناؤ، بچپن ہی سے محبت رسول کے واقعات سناؤ۔ بچپن میں جب چھوٹا سا بچہ ہو نا، جب وہ پیدا ہو تو اسے گود میں لو، گود میں لینے کے بعد اسے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اور چھت پہ چڑھنے کے بعد کہو اے بیٹے یہ چاند جو آسمان پہ نکل رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو؟ بچہ کہے گا ہاں یہ چاند دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے پوچھو کیا تو جانتے ہو یہ چاند کون سا ہے؟ یہ چاند وہی ہے کہ تمہارے نبی نے جب اس چاند کی طرف اشارہ کیا تھا تو یہ چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بچہ پوچھے گا یہ کون ہے جس نے 2 ٹکڑوں میں چاند کو تبدیل کیا تھا؟ تو آپ کہو یہ وہ ہے جن پر سارے دنیا کے مسلمان ایمان لائے ہیں۔ آپ کہو، بچے سے کہو اے بچے تو یہ سورج دیکھ رہا ہے؟ بچہ کہے گا ہاں یہ سورج دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ اس بچے سے کہو اے بیٹے تم جانتے ہو ہمارے نبی کا مقام کیا ہے؟ تم جانتے ہو مدینے کے تاجدار کا مقام کیا ہے؟ بچہ پوچھے گا ابا جان بتاؤ مدینے کے تاجدار کا مقام کیا ہے؟ تو آپ اس سے کہو کہ ایک وہ واقعہ سناؤ، کیا ہے میرے بیٹے یہ جو سورج ہے نا، ایک مرتبہ مولائے کائنات کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی تو ہمارے نبی نے اسی سورج کو بلانا چاہا تھا اور تصور کیا تھا، تو یہ سورج حضرت علی کی نماز عصر کو پڑھانے کے لیے واپس آ گیا تھا۔ تو بچہ جب یہ سنے گا تو اس کے دل میں آٹومیٹک نبی کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں اپنے بچوں میں 3 چیزیں پیدا کر دو۔ سب سے پہلی یہ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت۔ انہیں واقعات سناؤ، واقعات سناؤ کیسے پیدا کرنی ہے نبی کی محبت۔ ایک واقعہ میں سناؤں، انہیں کس طرح کے واقعات آپ کو سنانے ہیں نبی کی محبت کے۔ آخری واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ کو بتانا ہے کہ میرے بیٹے سنو، بچوں کو اپنے پاس بٹھاؤ، بیٹیوں کو بھی بٹھاؤ، بیٹوں کو بھی بٹھاؤ، اور کہو ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ نبی نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ایک دن تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ قیصر و کسریٰ کے خزانے ایک دن تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ پہلے قیصر و کسریٰ سمجھو، قیصر و کسریٰ جس طریقے سے اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے نبی کے دور میں قیصر و کسریٰ کو پوری دنیا کی سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ جب حضور نے فرمایا نا کہ اے میرے دیوانوں ایک دن پریشان مت ہو، ایک دن یہ قیصر و کسریٰ کی جو سپر پاور طاقتیں ہیں نا ان کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ جب کفار مکہ نے سنا، جب قریش مکہ نے سنا تو حیرت میں پڑ گئے، حیرت و استعجاب کی انتہا نہ رہی، اور کہنے لگے کہ مدینے کے پیغمبر نے، ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والے پیغمبر نے اتنا بڑا اعلان کیسے کر دیا ہے؟ قیصر و کسریٰ کی سپر پاور طاقت کے پرچھے اڑانے کی بات یہ نبی کیسے کر رہے ہیں؟ آخر جائزہ تو لیا جائے، کیا بہت زیادہ طاقت جمع کر لی ہے؟ کیا بہت زیادہ فوج جمع کر لی ہے؟ کیا بہت زیادہ قلعے بنا لیے ہیں؟ کیا بہت زیادہ تلواریں جمع کر لی ہیں؟ جائزہ تو لیا جائے۔ تو ان میں ایک شخص تھے بہت ٹیلنٹڈ، بہت زیادہ عقل مند تھے، بہت دانشمند تھے، ان کا نام تھا عروہ ابن مسعود۔ انہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو مدینے میں اور جائزہ لو ان کی طاقت کا۔ تو عروہ ابن مسعود ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد مسجد نبوی کے قریب پہنچتے ہیں، اسلام کے پارلیمنٹ کے قریب پہنچتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ عصر کی اذان ہو رہی ہے، لوگ مسجد کی جانب جا رہے ہیں، اور اجلہ صحابہ حضور کے بڑے بڑے صحابہ دیوانے حضور کو وضو کرا رہے ہیں۔ تو وضو کرنے کا
عالم یہ ہے کہ جب حضور کو وضو کراتے ہیں اور حضور وضو فرماتے ہیں تو حضور اکرم کے منہ سے جو پانی آتا ہے نا، یعنی حضور کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے کے بعد جو پانی باہر آتا تو پانی زمین پہ نہیں گرتا بلکہ صحابہ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، صحابہ کی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، صحابہ کے کانوں میں ملا جاتا ہے، صحابہ کے جسموں پہ ملا جا رہا ہے۔ حضرت جناب عروہ ابن مسعود نے جب یہ دیکھا نا، عشق کا یہ منظر دیکھا، دیوانگی کا یہ منظر دیکھا، محبت کا یہ انداز دیکھا تو مچل اٹھے، وہیں کھڑے ہو گئے، بھول گئے آئے کس کام سے تھے، وہیں کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے ادھر صحابہ وضو کرا رہے۔ عالم یہ تھا، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ حضور کھکھار شریف فرماتے ہیں تو ان کے دیوانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ بھی زمین پہ نہیں گرتی بلکہ صحابہ اسے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ انداز یہ ہے، کبھی ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، کبھی عمر آگے بڑھتے ہیں، کبھی عثمان آگے بڑھتے ہیں، کبھی مولائے کائنات آگے بڑھتے ہیں، کبھی ابو ہریرہ آگے بڑھتے ہیں، کبھی حضرت انس آگے بڑھتے ہیں، کبھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھتے ہیں، کبھی زبیر ابن عوام آگے بڑھتے ہیں اور اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود دیکھنے لگے، عشق کا یہ انداز، محبت کا یہ انداز، جب یہ انداز دیکھا تو بھول گئے علوں کا جائزہ لینے آئے تھے، بھول گئے تلواروں کا جائزہ لینے آیا تھا، بھول گئے کہ میں جو ہے وہ طاقت کا اندازہ کرنے آیا تھا، بھول گئے کہ میں جو ہے وہ یہ اندازہ کرنے آیا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا دنیا کی کسی سپر پاور طاقت سے کوئی کانٹیکٹ تو نہیں ہو گیا ہے۔ وہیں سے واپس پلٹ گئے، وہیں سے واپس پلٹ گئے اور واپس پلٹ جانے کے بعد انہوں نے جو کہا تھا نا وہ آج بھی سنہرے لفظوں سے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اے کفار قریش، اے میری قوم کے سرداروں سنو، اگر تمہارا محمد الرسول اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو ملتوی کر دو، ختم کر دو۔ مفہوم حدیث کا کہا ملتوی کر دو۔ کہنے لگے کیوں اتنی بڑی بات کیسے کر رہے ہو؟ کیا بہت زیادہ طاقت جمع کر لی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا بہت زیادہ قلعے بنا لیے؟ کہا نہیں۔ کیا بہت زیادہ فوج اکٹھا کر لیے؟ کہا نہیں۔ کیا بہت زیادہ جو ہے وہ تلواریں جمع کر لیے؟ کہا نہیں۔ کیا دنیا کی کسی سپر پاور طاقت سے کوئی کانٹیکٹ ہو گیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیسے ایک ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والا پیغمبر کیسے پوری دنیا کی سپر پاور طاقت کے پرچھے اڑا دے گا؟ تو عروہ ابن مسعود نے کہا تھا اے میری قوم کے سرداروں سنو، میں قیصر کے دربار میں نہیں گیا ہوں، میں کسریٰ کے دربار میں نہیں گیا ہوں، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے جب تک وہ بادشاہت کی کرسی پہ ہوتے ہیں، جب تک تخت شاہی پہ ہوتے ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، لیکن جب بادشاہت ختم ہوتی ہے، جب کرسی جاتی ہے تو میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں میں ان کے ماننے والے گرم گرم سلائیاں پھیر دیتے ہیں۔ لیکن اے میری قوم کے سرداروں، آج میں نے مدینے میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے، آج میں نے مدینے میں مسلمانوں کے پیغمبر کو دیکھا ہے جنہوں نے شاہی تخت نہیں لگایا ہے، شاہی کرسی نہیں بچھائی ہے، جو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے کے بعد وہ وضو کر رہے ہیں۔ ان کے دیوانوں کا عالم یہ ہے، ان کے فرزانوں کا عالم یہ ہے، ان سے محبت کرنے والوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے بدن مبارک سے گرنے والے پانی کا کوئی قطرہ زمین پہ نہیں جا رہا ہے، بلکہ ان کے صحابہ آگے بڑھتے ہیں، ان کے صحابہ اس پانی کو ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ کوئی صحابی اپنی آنکھوں میں لگا رہا ہے، کوئی اپنے کانوں میں لگا رہا ہے، کوئی اپنے جسم پہ مل رہا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ جو قوم اپنے نبی کے وضو کے پانی کا کوئی قطرہ زمین پہ گرنا گوارا نہیں کر سکتی، بھلا وہ قوم اپنے نبی کے بدن مبارک سے نکلنے والے خون کے کسی قطرے کو زمین پہ گرنا کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ گویا انہوں نے کہا تھا کہ دنیا فرزانے پیدا کرتی ہے، نبی نے دیوانے پیدا کیے ہیں۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، کیا کہا تھا؟ گویا انہوں نے کہا تھا دنیا فرزانے پیدا کرتی ہے، نبی نے دیوانے پیدا کیے ہیں۔ دیوانہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیا کا دیوانہ ہوتا ہے، ایک نبی کا دیوانہ ہوتا ہے۔ دنیا کے دیوانے میں اور نبی کے دیوانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے، دنیا میں کسی سے محبت کرنے والا چلا کرتا ہے، دنیا میں کسی سے پیار کرنے والا چلا کرتا ہے، دنیا میں کسی سے عشق کرنے والا چلا کرتا ہے تو لوگ پتھر مارا کرتے ہیں، لوگ تان و تشنی کے تیر برساتے ہیں، لوگ برا بلا کہتے ہیں۔ دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جاتا ہے، اور نبی کا دیوانہ چلا کرتا ہے قسم خدا کی تو جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل بن جاتی ہے، جن راہوں سے گزرتا ہے وہ راہیں شاہراہ حیات بن جاتی ہے۔ ایک دیوانہ چلا تھا اور بیٹھ گیا تھا اجمیر کی سرزمین پر، جنہیں دنیا سلطان الہند خواجہ خواجہ کے نام سے جانتی ہے۔ قسم خدا کی آج پوری دنیا کے دل و نگاہ اجمیر کی جانب جھکے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دیوانہ چلا تھا اور بیٹھ گیا تھا کچھوچا شریف کی سرزمین پر، جنہیں دنیا سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر کے نام سے جانتی ہے۔ قسم خدا کی آج پوری
دنیا کے دل و دماغ کچوچا شریف کی سرزمین کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دیوانہ چلا تھا اور بیٹھ گیا تھا کلیر کی سرزمین پر، جسے دنیا صابر پاک کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا بلا تفریق مذہب و ملت ان کے دربار پر جھکتی نظر آ رہی ہے، اور ایک دیوانہ چلا تھا اور بیٹھ گیا تھا، افغانستان سے چلا تھا اور بیٹھ گیا تھا بریلی کی سرزمین پر، جنہیں دنیا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ قسم خدا کی آج پوری دنیا ان کی جانب جھکی چلی جا رہی ہے۔ پتا چلا دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جاتا ہے، اور نبی کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل بن جاتی ہے، جن راہوں سے گزرتا ہے وہ راہیں شاہراہ حیات بن جاتی ہیں۔ اسی لیے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے بچوں کے اندر عشق رسول پیدا کر دو۔ کیا؟ محبت رسول۔ انہیں سچا عاشق بنا دو۔ بچپن ہی سے انہیں گانا مت سکھاؤ، انہیں ڈانس کرنا مت سکھاؤ، انہیں جو ہے وہ گانوں کی آواز پہ تھرکنا مت سکھاؤ، بلکہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے کوشش یہ کرو کہ بچے کی زبان سے جب سب سے پہلا کلمہ نکلے تو اللہ کا نکلے، یعنی اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بولنا شروع کرتا ہے اور سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نکل جائے تو اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد بچے کو سناؤ تو نعتیں سناؤ، بچے کو سناؤ تو درود کے نغمے سناؤ، بچے کو سناؤ تو قرآن کریم کی تلاوت سناؤ، بچوں کو بتاؤ اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، امام حسین کی محبت ڈالو، امام حسن کی محبت ڈالو، امام زین العابدین کی محبت ڈالو، اور صحابہ کرام کی محبت ڈالو۔ حدیث میں آیا تین محبتیں پیدا کر دو۔ اب چونکہ صحابہ کی محبت کا ذکر دوسری حدیثوں میں آیا تو صحابہ کی محبت اس لیے بھی کہ اہل بیت سے محبت کا جو انداز سکھایا ہے، اہل بیت سے محبت کا جو طریقہ سکھایا ہے، وہ کس نے سکھایا؟ وہ صحابہ نے سکھایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، ان کی بارگاہ میں حضرت امام حسین آئے ہیں، امام حسن آئے ہیں، اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے۔ کیا؟ مال غنیمت۔ میں بتاؤں صحابہ اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے، تم بھی اپنے بچوں کو اہل بیت کی ویسی محبت پیدا کرو۔ حضرت عمر مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، حضرت امام حسین آ گئے، امام حسن آ گئے، آپ نے فرمایا بچوں میرے رسول کے بیٹو تم جو چاہو لے جاؤ۔ کیا کہا؟ تم جو چاہو لے جاؤ۔ تو ایک صاحب پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے عمر جو چاہو گے دے دو گے، جتنا چاہیں لے جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی پگڑی اتاری اور زمین پہ رکھی اور کہا اے پوچھنے والے تو یہ پوچھتا ہے کہ جو چاہیں لے جائیں؟ ارے سن، یہ جو میرے سر پہ بال اگ رہے ہیں نا، یہ انہی کے نانا جان کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ تو بچوں کے اندر اہل بیت کی محبت پیدا کرو، صحابہ کی محبت پیدا کرو، اور بچوں کو تلاوت قرآن سکھاؤ۔ سب سے پہلے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، چاہے کسی مولانا کے پاس بھیج کر یا گھر میں مولانا کو رکھ کر۔ یہ مت دیکھو جہاں اسکولوں میں 5,000 10,000 فیس دے سکتے ہو تو کیا امام صاحب کو قرآن کی تلاوت کی اتنی نہیں دے سکتے؟ یار قرآن کی تلاوت ہے، چاہے جتنے میں ملے، اور کم مت دو۔ یہ سوچو کہ دنیاوی پڑھائی میں جب ہم 2,000 مہینے کی فیس دے سکتے ہیں تو جو رسول اللہ کا قرآن ہے اسے سکھانے کے لیے کیا ہم 3,000 نہیں دے سکتے؟ جو قرآن سکھائے سب سے زیادہ عظمت تمہارے دل میں اس کی ہونی چاہیے۔ اسکول میں بچے کو بھیجتے ہو نا جتنی صفائی کے ساتھ، مدرسے میں جب بھیجو تو اس سے زیادہ صفائی کے ساتھ بھیجو، اس لیے کہ قرآن سیکھنے جا رہا ہے۔ کیا؟ قرآن سیکھنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت اور قرآن کریم کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سلیم بھائی کے ان بچوں کو خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے ان بچوں کو محفوظ فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔